Assalamu alaikum students, am I audible? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्या हाल है आप लोगों के ऑल को? Okay. Students, we wait for like 5 minutes more ताकि सब ज्वाइन कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह I will start the session. Students, slides are visible to you? आप slides नजर आ रही हैं आप लोगों को? ठीक है, बस हम 5 मिनट और वेट करेंगे ताकि सारे लोग और ज्वाइन कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह we'll start. Interviewing candidates is the agenda of today's session. आज हमें बात करनी है कि भाई जितनी बातें मैंने आप लोगों से अब तक डिस्कस की हैं, आपके पूरे 5 सेशंस हो चुके हैं, तो हमने डिफरेंट HR की प्रैक्टिसेस को डिस्कस किया, ठीक है। हमने स्टार्ट लिया कि भाई बेसिक HRM क्या होता है, फिर हमने बात की स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, फिर हम लोग ने इस तरीके से और मज़ीद पर्सनालिटी के हवाले से बातें की, और हम लोग ने तरह तरह के डिफरेंट जो डोमेन्स हैं HR की, उसको हमने एक्सप्लोर किया। आज का जो टॉपिक है वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आज का टॉपिक हमें बताता है कि हमें कैंडिडेट को इंटरव्यू कैसे करना है। अब बात सारी ये है कि आपको मालूम है कि बेसिक कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हो रहा होता है, उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, 1 मिनट रुकिएगा स्टूडेंट्स, आई एम कमिंग। जी, तो मैं ये कह रही थी कि जो आज का आपका सेशन है, यानी आज हम बेसिक बात ये करेंगे कि भाई अगर एक कैंडिडेट हमारे पास आ रहा है तो हमें उसको किस तरीके से उससे बातचीत करनी है। भाई बातचीत करने के भी तो बहुत सारे तरीके हैं, हम किस तरीके से अगले बंदे से बात करें कि हमें उसके बारे में समझ भी आ जाए, उसे हम समझ आ जाए, और हमें ये चीज़ भी क्लियर हो जाए कि हमें इसको रखना है या नहीं रखना, ठीक है। तो ये पूरा जो इंटरव्यूइंग कैंडिडेट्स वाला जो पूरा एक आपका चैप्टर है, आज हम इसी को डिस्कस कर रहे होंगे, यानी टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़, कौन कौन से तरह के भाई इंटरव्यूज़ होते हैं, क्या है क्या नहीं है,
یہ ساری چیزیں ہم لوگ جو ہے نا وہ آج ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, ابھی آپ کی کلاس کی اسٹرینتھ ایز یوزول جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ماشاء اللہ بہت ہے, اور ابھی تک صرف 20 اسٹوڈنٹس آن لائن ہیں. تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم 5 منٹ اور مزید ویٹ کر لیں تاکہ کسی کا لاس نہ ہو, اور پھر میں جو ہوں نا وہ آپ کے ساتھ اس پر بات کروں. اچھا, ایک بات مجھے آپ کو اور بتانی ہے کہ آپ کے 2 سیشنز ہیں. ٹھیک ہے, ایک فرسٹ ہاف ہے جیسے میں آپ سے فزیکل کلاسز میں ہم لوگ کرتے تھے کہ 11:45 پہ ہم نے کلاس اسٹارٹ کی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے 1 بجے بریک لے لیا. تو یہ والا جو سیشن ہے جس کے اندر آپ ابھی انرولڈ ہیں, یہ آپ کا 1 بجے تک کا سیشن ہے. پھر اس کے بعد آدھے گھنٹے کی آپ کی بریک ہے, اس کے بعد دوبارہ آپ جوائن کریں گے اور وہ سیشن ہمارا 2:45 تک جائے گا. از اٹ کلیئر؟ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ 2 لنکس تو نظر آ ہی رہے ہوں گے, کنفرم کریں مجھے. ہلو, آ رہی ہے نا آواز؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں تھوڑی دیر اور ویٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسٹارٹ کرتے ہیں. 20 اسٹوڈنٹس so far are here with us. اسٹوڈنٹس, یہ جو آپ کا سیشن ہے, دونوں سیشنز جو ہم نے کل امپلائی ٹیسٹنگ اینڈ سلیکشن کیا تھا اس کی بھی سلائڈس آپ کے بلیک بورڈ پہ اویلیبل ہیں, اور جو آج میں آپ کو انٹرویوئنگ کینڈیڈیٹس پڑھا رہی ہوں یہ والی سلائڈس بھی آپ کے بلیک بورڈ پہ اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا کہ دونوں سیشنز آپ کے لیے میں نے اویلیبل کیے ہیں. اچھا, اب ہم کافی ٹائم آلریڈی دے چکے ہیں, 10 منٹ ہو گئے ہیں, سیشن اسٹارٹ ہو گئے. اب ہم فارملی اسٹارٹ کرتے ہیں بھائی. اچھا جی, ہمارے آج کے سیشن کا لرننگ آبجیکٹو کیا ہے, ہم کیا مطلب آج کے ٹاپک پہ پورا ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ بھائی انٹرویوز کیا ہوتی ہیں اور ان کی کیٹیگریز کیا ہے, مطلب کس کس ٹائپس کے انٹرویوز ہوتے ہیں, اس کے اوپر ہم جو ہے آج بات کر رہے ہوں گے. اس کے بعد نہیں یار, آئی ایم کوائٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر, اور میں ہاں آواز تو یہاں سے کلیئر ہے, ہیڈ فونس وغیرہ سب لگے ہوئے ہیں. تو ہاں آپ کا اب اب سر یہ آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن میں پرابلم آ رہا ہے, یہ مجھے یہاں پہ نظر آ رہی ہے بات نا, آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن اسٹیبل نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ کو ایشو آ رہا ہے. اینی ویز, اچھا سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ بھائی انٹرویوز اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں. دوسری چیز ہم یہ سمجھیں گے کہ بھائی کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں یوزفلنس آف انٹرویوز کے. ٹھیک ہے نا, کون کون سی چیزیں ایک انٹرویو کو اثر انداز کر رہی ہوتی ہیں, یہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہوں گے. تیسرا یہ ہے کہ کس طریقے سے ایک افیکٹو انٹرویو ہو سکتا ہے, مطلب یہ جو ایک انٹرویور ہے, ایک انٹرویور جو ہے وہ کیسے ایک افیکٹو میڈیم کے ساتھ انٹرویو لے سکتا ہے, یہ ایک بات ہے.
اور اس کے بعد کس طریقے سے ایک کینڈیڈیٹ کو ہمیں انٹرویو کرنا چاہیے. مطلب وہی ساری باتیں جو ہم انٹرویوز سے لنک کر رہے ہیں، یعنی انٹرویو سے بات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اسی کے اوپر آج ہم نے تھوڑی سی ایکسٹینسو ڈسکشن کرنی ہے تھوڑا اور ڈیپتھ کے ساتھ، تاکہ آپ کو کلیئرٹی آئے بھائی انٹرویوز لیے کیوں جاتے ہیں، پرپز کیا، کس کس طرح کے ہوتے ہیں. بیسک آبجیکٹیوز جو ہیں وہ آپ کو سب کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا بھائی، سیدہ انم فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ آواز نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی بھائی؟ یہاں سے تو آواز بالکل کلیئر جا رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ کس کس کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں، جن کے ڈبرا بھی کہہ رہی ہیں، حمدان اور زبیر بھی کہہ رہے ہیں بھائی آواز آ رہی ہے. جن کو نہیں آ رہی وہ اپنا براؤزر کو ریفریش کر کے آ جائیں. مائٹ بھی پاسبل آپ کی طرف انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا کوئی ایشو ہو. اچھا بھائی، بیسک فیچرز آف انٹرویوز. اب ہم سب سے پہلے ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھائی انٹرویو کیا ہوتا ہے. اچھا، آپ لوگوں سے جو میں باتیں کروں گی، جیسے میں کلاس میں انٹریکٹ کرتی ہوں، اسی طریقے سے میں آپ سے یہاں پہ بھی انٹریکٹ کر رہی ہوں گی. تو آپ لوگوں نے ہی چیزوں کو میرے ساتھ ڈسکس کرنا، تبھی پڑھانے میں جو ہے نا وہ افیکٹونیس آتی ہے. اگر میں بولتی جاؤں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں مزہ نہیں آتا، نہ سمجھ آتا ہے، نہ لرننگ ہوتی ہے. تو چیزیں آپ لوگوں نے میوچولی، جیسے میں کلاس میں جو میری اپروچ ہے وہی میری آن لائن میں اپروچ ہے. ہم لوگوں نے مل کے چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی انٹرویو کیا ہوتا ہے. انٹرویو ایز پر دی پہلے ڈیفینیشن سمجھاتی ہوں. A formal way of collecting information in which one or more individuals question, review or consult an interview. یعنی ایک ایسا میتھڈ ہے فارمل انٹریکشن کا جس سے ہمیں انفارمیشن کلیکٹ کرنے میں یا ایک بندے کو ریویو کرنے میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر میں کسی کا انٹرویو لے رہی ہوں تو اس کا مطلب کیا، میرا انٹرسٹ کیا ہے. اگر میں ایک فارمل کیپیسٹی میں کسی کا انٹرویو لے رہی ہوں، میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ میں اس کو سمجھوں کہ اس کی کیا پرسنالٹی ہے، یہ اس کا کیا انٹرسٹ ہے، اس کے اندر کیا ٹیلنٹس ہیں، اس میں کیا پوٹینشیل ہے، اور whether he can add value in the organization or not. صحیح ہے، whether he is the right selection for us or not. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ بھائی اس بندے کی وجہ سے کیا ہمیں ایکسٹرا ایڈوانٹیج ملے گا. یعنی دیکھیں، کوئی بھی بندہ آپ کی آرگنائزیشن میں اگر آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہوتے ہیں. ایک تو بیسک ریزن یہ ہے کہ اس کو پوزیشن پہ بٹھانا، ٹھیک ہے نا. ایک تو سب سے بیسک ریزن تو یہی ہے نا کہ آپ نے آپ کی ویکینسی آئی ہوئی ہے جس کے اندر آپ نے ایک شخص کو بٹھا کے اس سے کام کروانا. یہ تو پرائمری آبجیکٹو ہو گیا انٹرویو کا، ٹھیک ہے. لیکن اب ہم اگر یہاں پہ یہ بات کریں کہ اور ہمارے کیا مطلب ریزنز ہوتے ہیں، تو ہمارا ریزن یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک بندہ جب آ رہا ہے ہمارے پاس، اس کی وجہ سے ہماری آرگنائزیشن کتنا گرو کرے گی. دیکھیے، میں جیسے آپ کو کلاسز میں نارملی کانسیپٹ سمجھاتی ہوں کہ آج کل کے دور میں اسمارٹ ورکرس کی ضرورت ہے، ہارڈ ورکرس کی نہیں ہے. اگر آپ ایک کام 10 گھنٹے لگا کے کر رہے ہیں اور ایک بندہ ایک کام 2 منٹ میں کر رہا ہے اپنی انٹیلیجنس کے ساتھ، تو ہمیں زیادہ جو قیمتی لگے گا نا وہ اسمارٹ ورکر لگے گا، جو بندہ اسمارٹلی کام کو ہینڈل کر رہا ہے. جیسے میں کلاس میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں. تو یہی بات ہے کہ انٹرویو کے اندر جو آج کل کے انٹرویوز ہیں، اب دیکھیں انٹرویو اسٹوڈنٹس صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم حال چال پوچھ رہے ہیں. یہ انٹرویو نہیں ہے خالی. ہم اگلے بندے کا بیہیویئر انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ہم اگلے بندے کو جو ہے وہ اس کا پرسنالٹی دیکھ رہے ہیں، ہم اس کا اسٹریس لیول دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو طرح طرح کی چیزوں میں ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بندہ کس طریقے سے جو ہے وہ مطلب سوٹیبل ہے ہمارے لیے. میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ جیسے میں جو انٹرویوز لیتی تھی وہ پرسنالٹی بیسڈ انٹرویوز ہوتے تھے. یعنی بیہیویئر انویسٹیگیشن بیسیکلی میرا کام تھا. یہ حال چال پوچھنا کام نہیں تھا، یعنی بیہیویئر کو انویسٹیگیٹ کرنا کہ ایک شخص کا ایکچوئل بیہیویئر کیا ہے، کیونکہ لوگ اپنے آپ کو ماڈیفائی کر کے بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فار انسٹنس کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں، آپ وہ نہیں ہیں جو آپ مجھے شو کر رہے ہیں.
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انٹرویو میں اپنے آپ کو، کچھ نہیں میجورٹی، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ماڈیفائی کر کے شو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی فار انسٹنس ایک بندہ جو ہے وہ انٹروورٹ ہے، ٹھیک ہے نا، پرسنالٹی اس کی انٹروورژن والی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو شو انٹرویو میں ایسا کر رہا ہے جیسا وہ ایک ایکسٹروورٹ پرسنالٹی ہے. کیونکہ لوگوں کا ایک ذہن میں فنومینا ہے، یہ پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں یہ کیا بات ہے کہ ایکسٹروورژنس کو زیادہ چانس ملتا ہے سلیکشن کا. آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں، ڈو یو تھنک کہ ایکسٹروورژنس کو زیادہ موقع ملتا ہے بیکاز آف دیئر ٹاکٹیو یا بیکاز آف دیئر سوشلائزنگ اسکلس، ان کو زیادہ موقع ملتا ہے جابس میں، انٹرویو میں اچھا کر لیتے ہیں، ایسا کانسیپٹ ہے آپ کے ذہن میں؟ ڈپینڈز اپون دی نیچر آف دی جاب، آپ کہہ رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ کہہ تو صحیح رہے ہم، اس کے علاوہ کوئی مجھے بتائے گا؟ میم کانفیڈنس لیول کی وجہ سے میں بھی ایکسٹروورٹس کو زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں. یہ بات کی نا آپ نے، یعنی یہ کانسیپٹ آپ لوگوں کے دماغ میں ہے، اور آپ یعنی کبھی بھی آپ کسی سے کہیں کہ بھائی تم نے انٹرویو دینا ہے تو آپ کیا بات کرتے ہیں آگے سے، آپ کیا بولتے ہیں کہ اچھی طرح بات کرنا، مطلب کانفیڈنس لوز نہیں کرنا، اچھی طرح بات کرنا. ٹھیک ہے، بالکل عبد القبیر خانہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن کی وجہ سے یہ بات کی جاتی ہے. تو جو انٹروورژن والا بندہ ہوتا ہے نا، یعنی کوئی بھی شخص جس کی پرسنالٹی انٹروورژن پریفرنس پہ لائے کر رہی ہوتی ہے، اس کی بات کرنے کے طریقے میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں مسٹیک یہ ہے اسٹوڈنٹس، ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کانفیڈنس کو نا، کانفیڈنس کی ہم نے ڈیفینیشن کو آج تک صحیح سے سمجھا نہیں ہے کہ کانفیڈنس کا مطلب کیا ہوتا ہے. کانفیڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی بات کی جا رہی ہو، آپ اس کا طریقے سے جواب دے رہے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کے بیہیویئر میں کوئی، آپ یہ سمجھ لیں کہ پریشر یا کسی قسم کی ایب نارمیلٹی نہ ہمیں فیل ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ بندہ کانفیڈنٹ ہے. اب جواب آپ لاؤڈ ہو کے دیں، جواب آپ آہستہ سے دیں، جواب آپ تیزی سے دیں، جواب آپ ٹھہر کے دیں، اس کا تعلق کانفیڈنس سے نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے آپ کو بات سمجھانے کا؟ کانفیڈنس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ کتنے، مطلب کس لیول سے اگلے بندے کو جواب دے رہے ہیں، یعنی کس طریقے سے آپ نے اگلے بندے کو رسپونڈ کیا، وہ چیز آپ کا کانفیڈنس ہے. یعنی آپ کیا کانپنا شروع ہو گئے کسی کی بات سن کے، آپ نروس ہو گئے، آپ سے جو پوچھا گیا وہ آپ نے اس کا کوئی دوسرا جواب دے دیا، ٹھیک ہے، کہ آپ کا آئی کانٹیکٹ لوز ہو گیا. یہ ساری باتیں آپ کی کانفیڈنس کو ایویلویٹ کرتی ہیں. لیکن آپ لاؤڈ ہو کے بات کر رہے ہیں، آپ آہستہ سے بات کر رہے ہیں، آپ تیزی سے بات کر رہے ہیں، یا آپ کہے لگا کے بات کر رہے ہیں، دس از ناٹ کانفیڈنس. یہاں پہ ڈسٹنکشن آتی ہے انٹروورژن اور ایکسٹروورژن کی. اب ایکسٹروورژن والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کانفیڈنس، یعنی لوگوں کی، وہی میں کہوں گی نا کہ مینیپولیشن ہے، ان کو یہ بات شاید سمجھ نہیں آتی. ایکسٹروورژن کے لیے بات کرنا کسی سے بھی کسی بھی سچویشن میں آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر ایکسٹروورٹ ہے تو وہ آپ کو پراپر انسائٹ دے رہا ہو اس بات کی جو آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تیزی سے اس نے جواب دے دیا، اس کو وہاں آپ نے مائلیج دے دیا، آپ نے وہاں پہ اس کو ایڈوانٹیج دے دیا کہ بھئی یہ بندہ بہت کانفیڈنٹ ہے. اور اگر ایک بندے نے وہی بات ٹھہر کے دھیمے لہجے میں آہستہ سے آپ سے بات کی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے. تو یعنی کہ یہ بات ہو گئی نا کہ آپ کو خود ہی نہیں پتا کانفیڈنس کہتے کس کو. ٹھیک ہے، تو کانفیڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی چیز پوچھی جائے یا کوئی کام یا کوئی ٹاسک آپ کو دیا جائے، اس میں آپ کنسسٹنٹ بیہیویئر کے ساتھ اسے پرفارم کر رہے ہوں. یعنی اگر کوئی بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں اور آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ آپ اس کو رسپونڈ کریں، تو آپ کی بات میں کنسسٹینسی نظر آ رہی ہو، ٹھیک ہے، گیپ بہت زیادہ نہ ہو، یا آپ ایگراویشن کہہ رہے ہیں، اسپونٹینیس کہہ رہے ہیں، بہت زیادہ آپ نہ ہو، اور آپ ایک بات کو جواب دے رہے ہو، تو ہم کہیں گے کہ دیٹ پرسن از کانفیڈنٹ. یعنی اس کی باتوں میں نا سبسٹینس نظر آیا. دوسری بات ہے کہ ایک جیسا بیہیویئر اس نے ہمارے سامنے شو کیا نہ، بہت زیادہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ چینج نہیں آیا ہے بہت زیادہ، کنسسٹنٹ طریقے سے. اور ان کانفیڈنس یا ان کانفیڈنٹ بندہ ہم اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کی بات کا ایکوریٹ جواب نہ دے پا رہا ہو، یا جو ٹاسک ہم نے دیا ہو اس میں وہ شیکی ہو.
اسے ہم کہیں گے کہ یہ بندہ نا کانفیڈنٹ نہیں ہے, یعنی اس کی ایکشنز میں وہ چیز ریفلیکٹ نہیں ہو رہی جو شاید یہ کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کو کانفیڈنس ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ بات ہے. اب انٹروورژن بندہ اگر ٹھہراؤ کے ساتھ بات کر رہا ہے تو انٹرویور کو وہ بات بھی سمجھ آنی چاہیے کہ ہی از ایکولی کانفیڈنٹ. میں نے جیسے آپ لوگوں کو کلاس میں ایک بات بتائی تھی کہ بھائی انٹروورژن جو لوگ ہوتے ہیں ان کی آبزرویشن بہت ہائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ان کی آبزرویشن, یہ ٹھہر کے بولنا اس لیے پسند کرتے ہیں کہ یہ اپنے ریفلیکسز بناتے ہیں, یہ ایک دم منہ پہ بات نہیں کہہ دیتے. جیسے انٹروورٹ لوگ جو ہے نا وہ کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں پروسیس ہوئی آپ نے اگلے کو بول دی. انٹروورژن لوگ وہ 10 باتیں اپنے آپ سے ہی کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک سبسٹینس کے ساتھ اپنے ایک بات جو ہے آپ سے کمیونیکیٹ کریں گے, کمپلیٹ بات ہوگی, وہ ایک لائن میں کمپلیٹ بات ہوگی. اور ایکسٹروورژن اگر 6 لائنیں بھی بول دے تو میرے خیال میں اس کے اندر وہ بات پھر بھی انکمپلیٹ ہوگی. میکنگ سینس, سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں. اب یہ جو بات نمرانی یہ کہ اگر ہمارے یہاں یعنی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم یہ بات کریں کہ اگر ایک بندے کو انگلش میں بات کرنی نہیں آتی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہی یا شی از لیکنگ ان کانفیڈنس. یہ بالکل ٹھیک بات کی انہوں نے. آج کل کے دور میں جو پیرامیٹر, وہی میں نے آپ سے جو پہلی بات میں نے آپ سے انٹرویو سمجھاتے ہوئے کی ہے, وہ پہلی بات ہی یہی ہے کہ کانفیڈنس کا ڈیفینیشن غلط ہے. کانفیڈنس کی ڈیفینیشن ہمارے جو مینٹیلٹیز میں فٹ کی ہوئی ہے وہ غلط ہے, ٹھیک ہے. اب اگر ایک بندہ انگلش میں بات نہیں کر پا رہا تو اس کی لینگویج کا ایک ایشو ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی لینگویج کے اندر وہ لیک کر رہا ہے کہیں پہ کہ اس کو نا یہ والی میڈیم یعنی میڈیم آف کمیونیکیشن اگر انگلش ہے تو اس میں وہ لیک کر رہا ہے. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے. اگر ایک بندہ آپ سے بات کر رہا ہے اردو میں, اگر آپ سے ایک بات بالکل طریقے سے وہ سمجھا رہا ہے, دیٹ مینس ہی از ایکولی اکوپڈ ود دی کانفیڈنس. کانفیڈنس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو, مسئلہ ہے میڈیم آف لینگویج کا, یعنی میڈیم آف کمیونیکیشن کا. اگر اردو ہے تو وہ کانفیڈنس نظر آ رہا ہے اس کا کہ اس کو آسانی ہے اس میں بات کرنے میں, ایز آف کمیونیکیشن ہے اس کے ساتھ. لیکن اف ہی از اسپیکنگ ان انگلش تو اٹ مینس کہ وہاں پہ کوئی اس کو لینگویج بیریئر ہے, تو وہ لینگویج کی اسکلز بنائے اپنے اور وہ کر لے گا, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہوتی ہے. اب پیرامیٹر نمرا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو انٹرویور ہے اس کا پیرامیٹر سلیکشن کا کیا ہے, تو پھر انٹرویو کی ہم سکسیس کی بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک بندہ, اچھا آگے میں آپ کو باعث بھی بتاؤں گی کہ مسئلے کیا ہوتے ہیں انٹرویورس کے سائڈ سے, وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تو باعث جو ہے نا وہ بھی آ جاتا ہے. جیسے باعث, چلیں تھوڑا سا میں یہاں پہ بھی ڈسکس کر لیتی ہوں. باعث کا مطلب یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں ایکسٹروورٹ ہوں, ٹھیک ہے, میری پرسنالٹی جو ہے وہ ایکسٹروورٹ ہے. اب بائی ڈیفالٹ اسٹوڈنٹس ہوتا یہ ہے, بائی ڈیفالٹ آپ اس بات کو ایگری کریں گے کہ جیسا انسان خود ہوتا ہے نا اس کو ویسے لوگ سمجھ آتا ہے. میکنگ سینس, ایگری کریں گے پہلے اس اسٹیٹمنٹ سے کہ جیسا انسان خود ہوتا ہے اس کو ویسے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں یا ویسے ہی لوگ اس کو سمجھ آتے ہیں. اس بات سے کون کون ایگری کرے گا؟ میجورٹی سارے ہی بات اس کو ایگری کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, دیکھیں بات ہے ہی ایگری کرنے والی. اب اگر میں ایکسٹروورٹ ہوں نا تو میں یہ میں سوچوں گی انٹرویو لیتے ہوئے کہ جو میرے سامنے آ رہا ہے نا وہ بھی میری طرح بات کرتا ہوں, میرے جیسا ہو بات کرنے میں, ٹھیک ہے. یہ ایک انٹرنل میری تھنکنگ ہے ایز اے ہیومن. آپ نے دیکھا ہوگا نا آپ کی نارملی انہی دوستوں سے زیادہ اچھی بنتی ہے جو آپ کے جیسے ہوتے ہیں, جن کی لائف آپ کی جیسی ہے, جو آپ کے جیسا ریئیکٹ کرتے ہیں, جو آپ کی طرح معاملات کو ڈیل کرتے ہیں, آپ کی ان سے زیادہ بنتی ہے. اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی سوچنا ہے, یعنی ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا ہے کہ جو ایک بندہ انٹرویو لے رہا ہے نا وہ بھی انسان ہے, تو اس کے اندر بھی یہ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں. اگر ایک بندہ انٹروورٹ ہے, اگر ایک انٹرویور, ٹھیک ہے, جو انٹرویو لے رہا ہے, میں اس کی بات کر رہی ہوں. اب میں اپنی ایگزامپل کو تھوڑا سا چینج کر رہی ہوں کہ اگر ایک بندہ انٹروورٹ ہے, اب انٹروورٹ کا مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ ایکسپیکٹ کرے گا سامنے والے سے بھی کہ دھیمے لہجے میں بات کرے اور سبسٹنس کے ساتھ بات کرے. اب ایک انٹروورٹ کے سامنے ایک آپ ایک ایکسٹروورٹ آئے گا کینڈیڈیٹ انٹرویو دینے کے لیے, تو اس کو تو لگے گا کہ یہ بہت ٹاکیٹیو ہے. نہیں لگے گا کیا؟ مجھے بتائیں, لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ لگے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں, یہ تو وہ میں آپ سے ایک فنڈامنٹل بات کر رہی ہوں جو شاید آپ نے پتہ نہیں کسی نے پہلے آپ سے ڈسکس کی ہو کہ نہیں کی ہو, لیکن یہ باتیں ہیں.
تو تبھی جب ہم لوگ سکھاتے ہیں، یعنی جب ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں انٹرویوز اور ان سب چیزوں میں، جب میں کارپوریٹ میں دیتی تھی تو ہم یہ باتیں سکھاتے تھے کہ اگلے بندے کا مزاج پڑھیں پہلے، جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں اس شخص کے مطابق فلیکس ہو کے اس سے بات کریں. اب اتنا اندازہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے کہ سامنے والے بندے کا مزاج کیسے ہے. ایک بندہ آپ سے دھیمے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کے آہستہ سوال پوچھ رہا ہے، آہستہ بات کر رہا ہے، تو آپ کا بھی ایک بنتا ہے فرض کہ آپ اس کو اسی کی طریقے سے جواب دیں. اب ایک بندہ آپ سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے بات کر رہا ہے، ایک بڑا ہی ریلیکس ماحول رکھ کے بات کر رہا ہے، اور آپ بہت ریجڈ ہو کے اس کو یا سیریس ہو کے یا بہت ہی سلو ہو کے جواب دیں گے، اوبیسلی پھر تو بنتا ہے نا اس کا یہ چیز کہنا کہ نہیں بھائی یہ تو تھوڑا الگ ہی ہے. تو یہ بیسک چیز ہے جو لوگوں کو سکھائی نہیں جاتی یا بتائی نہیں جاتی. اگلا بندہ کہتا ہے کہ جیسا میں ہوں نا آج مجھے اپنا پورا دکھا کر آنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. انٹرویو کے اندر ہائیلی پرٹیننٹ کہ جس میڈیم میں آپ سے بندہ بات کر رہا ہے. فار انسٹنس میں آپ سے انگلش میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے مجھے انگلش میں جواب دینا ہے، بے شک ٹوٹی پھوٹی انگلش میں دیں لیکن میڈیم آف کمیونیکیشن وہی رکھیں جس میں نے ڈسکشن آپ سے انیشیٹ کی. پہلی چیز کا تو خیال آپ نے یہی رکھنا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے اردو میں بات کی ہے تو آپ کا فرض مجھ سے اردو میں جواب دینا، یعنی وہاں پہ آپ اوور ایفیشینٹ نہ ہو کہ میں آپ سے اردو میں بات کر رہی ہوں آپ مجھے انگریزی میں جواب دے رہے ہیں. یہ بہت ہی بیسک انٹرویو ایرر ہوتا ہے انٹرویوی کی سائڈ سے. یعنی اگر آپ انٹرویوی ہیں اور میں انٹرویور ہوں تو آپ کی سائڈ سے بہت بڑا ایرر ہو رہا ہے کہ میں آپ سے جس میڈیم میں بات کر رہی ہوں آپ اس میڈیم سے پہ مجھے جواب نہیں دے رہے، آپ جو ہے نا وہ ایفیشینٹ بننا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ غلطی نہیں کرنی ہوتی انٹرویو کے ٹائم. جس طریقے سے ڈسکشن انیشیٹ ہوئی ہے اسی میں آپ نے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیے شروع کے جو 5 منٹ ہوتے ہیں نا، 5 سے 7 منٹ کا ایک ٹائم ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹائم نا ہیزیٹیشن ٹائم ہوتا ہے، نروسنس کا ٹائم ہوتا ہے کہ انٹرویوی بھی تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوتا ہے اور جو انٹرویور ہوتا ہے وہ بھی آپ کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو جو 5 سے 7 منٹ ہوتے ہیں شروع کے نا وہ تھوڑے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ بھی ردم پکڑتے ہیں اور جو انٹرویور ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا اصل انٹرویو شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے مس، کچھ انٹرویوز تو چپ رہتے ہیں، بات سٹارٹ نہیں کرتے. میں کنفیوز ہو گیا تھا، ایک بار انگلش یوز کروں گی. بھائی انہوں نے آپ کو بلایا ہوگا، انہوں نے آپ سے کہا ہوگا کہ بھائی ہیو اے سیٹ. ٹھیک ہے نا، اگر ایک بندہ آپ سے کہہ رہا ہے ہیو اے سیٹ تو مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ انگلش میں آپ سے کمیونیکیشن کرنا چاہ رہا ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے جی تشریف رکھیے، آئیے پلیز بیٹھیے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ کے ادھر کھڑے ہوئے تھے. وقار بہت اچھا سوال ہے. آج کی جو سلائڈز ہیں نا ہمارے اسٹریس انٹرویو، بیہیویئر انٹرویوز، اس کے اندر یہ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ آپ کو کس طریقے سے ان چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے. ٹھیک ہے، آگے آگے سلائڈس میں یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ ایکسپلین کر رہے ہوں گے آپ کو. ٹھیک ہے، ساتھ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ انٹرویو میں گئے، آپ انٹرویو میں بات کر رہے تھے، یعنی آپ کھڑے ہوئے وہاں جا کے، تو اگلے بندے نے آپ کو کیسے گریٹ کیا؟ مطلب اس نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہیو اے سیٹ یا پلیز کم ان، بیٹھے، ایسا کچھ نہیں ہوا؟ کیسا انٹرویو تھا یہ؟ ذرا آپ نے اس پہ روشنی ڈالنی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب میں آپ کو ڈسکس کر رہی ہوں انٹرویوز کے فیچرز. پھر انہوں نے آپ سے بات کی، سلام دعا کی انہوں نے آپ سے. اسٹرینج. پھر آپ ایسا ویسا ہوتا نہیں ہے، یہ انٹرویوز کے ایتھکس کے خلاف ہے. یعنی اگر ایک بندہ آپ کو، جیسے فار انسٹنس میں اگر انٹرویور ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اگر آپ کا انٹرویو لے رہی ہوں تو یہ میری ایک ایتھیکل کنسیڈریشن ہے کہ میں آپ کو گریٹ کروں، آپ کو راستہ دکھاؤں، آپ کو بٹھاؤں سیٹ پر. ٹھیک ہے، یہ میری ایک ایتھیکل کنسیڈریشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایتھکس، یعنی میرا فرض نہیں بنتا آپ سے یہ بات کرنا. یہ بالکل ہی غلط بات ہے. آپ، یہ ایک انٹرویور کا کام ہے. اب آپ کے ساتھ کس نے کیسے ٹریٹ کیا ہے بڑی غلط بات ہے، یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اینی ویز، اب ہم آ رہے ہیں انٹرویوز فیچرز کے اوپر کہ بھائی اب کس کس طرح کے انٹرویو کے فارمیٹس ہوتے ہیں جو ایک انٹرویور اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے. پہلا فارمیٹ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اسٹرکچرڈ انٹرویو. یہ میں نے کلاس میں بھی چیزیں تھوڑا بہت ڈسکس کی ہوئی ہیں، اگر کسی نے غور سے سنا ہوگا تو اسے پتا ہوگا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. لیکن اگر کسی نے نہیں سنا، خیر ہم پھر آج اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی اسٹرکچرڈ جو ہے نا وہ انٹرویو ہے. تو اسٹرکچرڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آرڈر بنا ہوا. ایک انٹرویو جو ہے وہ پہلے سے سیٹ ہوا ہے.
यानी पहले से जो मैंने सवाल हैं वो सेट किए, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि ये जो इंटरव्यू मैं लेने जा रही हूँ आज, मैं स्ट्रक्चर इंटरव्यू लूँगी, यानी पहले से प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। आप क्या करते हैं, आपके कितने बहन भाई हैं, कहाँ रहते हैं, आपको कितने साल का तजुर्बा है, और आप कहाँ से पढ़े हुए हैं, इस तरह के अगर कोई सवाल किसी की अप्रोच है तो हम कहेंगे कि जो ये तरीक़ेकार है इंटरव्यू का, ये स्ट्रक्चर इंटरव्यू। A type of interview followed by a set order of questions, यानी couple of questions पहले से तैयार हुए हुए फॉर्मेट में तैयार होते हैं आपके पास। आप उसी के सवाल जो हैं, यानी क्लोज एंडेड किस्म के सवाल आप पूछते हैं कि जिसके अंदर बंदा अपना आपको यानी टू द पॉइंट आपको सिर्फ जवाब देगा, तो उसे हम कहते हैं कि ये आपने स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लिया। अब दूसरी चीज़ ये है कि भाई अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ये होता है कि ये एक ऐसा डिज़ाइन है जिसके अंदर आपने क्वेश्चंस को फ्लेक्सिबल रखा हुआ और क्वेश्चंस को आप चेंज कर रहे हैं एज पर द रिस्पॉन्स ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है ना। भाई मैंने आपसे कोई इस तरह का बात, फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बात पूछ रही हूँ कि कभी कोई ऐसी चीज़ हुई है आपके साथ जिसमें आपको बहुत स्ट्रेस हुआ। अब ये एक ऐसा सवाल है जो कि मैंने आपसे ओपन एंडेड पूछा है। अब आप चाहें तो इसमें 10 किस्से अपने मुझे सुना दें, आप चाहें तो मुझे बहुत कुछ इस पे मेरे साथ डिस्कस कर लें, क्योंकि मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको रूम दिए बात करने के लिए। तो ये मैंने क्या सवाल पूछा कि मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जो कि टोटली अनस्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, यानी एक सवाल है आपसे और आप उसका मुझे जो है ना वो अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड होना। मुझे ये बताइए स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के फर्क समझ आया, क्लियर है? अच्छा जी, मेजॉरिटी ऑफ यू आर सेइंग कि क्लियर है, ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन नहीं हुए हैं तो उनकी अटेंडेंस मार्क हो रही है, ये आप में से कोई भी कम्युनिकेट कर दीजिएगा कि भाई जैसे हम क्लास में अटेंडेंस ले रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस का हमने टैब बना दिया, जो जो प्रेजेंट हो रहा है उसकी ऑटोमेटिकली अटेंडेंस लग रही है, ठीक है। 10 मिनट बाद लेट हैं, 30 मिनट्स बाद एब्सेंट काउंट होता है। तो जो नहीं आए हुए हैं तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। फिर आप पता नहीं, मतलब 80 के करीब आपकी स्ट्रेंथ है एंड ओनली 26 स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन। आई एम सो सरप्राइज्ड। Usually, what what kind of questions interviewer asks, structured or unstructured? It totally depends upon कि interviewer की क्या approach है, सही है। इंटरव्यूअर की क्या अप्रोच है उससे उस पर डिपेंड करता है। जैसे मेरे क्वेश्चंस होते थे, अगर मैं बैठती थी तो मेरे क्वेश्चन सारे अनस्ट्रक्चर्ड होते थे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब तक आप अगले को बोलने का मौका नहीं देंगे ना, यानी उसकी इनसाइट्स शेयर नहीं होंगी, तब तक आप उसको इवेलुएट नहीं कर सकते। मैं अगर आपसे ये पूछ रही हूँ आपके कितने बहन भाई हैं, आपका क्या ये है क्या वो है, तो इसके अंदर आपकी पर्सनालिटी, आपकी इमेज खुल के मेरे सामने नहीं आ रही। अब मैंने अगर आपसे एक बात की कि यार कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि कोई चीज़ आपने अचीव की हो जिसका आपको बहुत ही शौक था, अब यहाँ पे आपके इमोशंस मेरे सामने आएंगे, यहाँ पे आपके लॉजिक्स मेरे सामने आएंगे, यहाँ पे आपका बात करने का तरीका मेरे सामने आएगा, यहाँ पे मैं आपसे 10 चीज़ों को इवेलुएट कर सकती हूँ। अब डिपेंड वही करता है कि भाई इंटरव्यूअर कौन है, वो किस तरह का अप्रोच रख के आपसे बात कर रहा है। तो टोटली साथ ये वेरी करता है इंटरव्यूअर टू इंटरव्यूअर पे, ठीक है। और उस पर डिसाइड, अच्छा कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस कोई डॉक्टर, आप कोई सर्जन रख रहे हैं। अब सर्जन से जब आप बात कर रहे होंगे ना, तो सर्जन का काम टेक्निकल है। सर्जन की आपने कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ हिज टेक्निकलिटी, उस पर इवेलुएट करना है। वहाँ पे ये रेकमेंडेड है कि आप उससे अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस पूछें, यानी आप उससे इस तरह के सवाल पूछें जिसमें उसकी टेक्निकल ग्रिप आपके सामने आ रही हो, मतलब कहानियाँ वहाँ पे आपका इतना मैटर नहीं करता, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, एक बंदे ने ऑपरेशन थिएटर में खड़े होकर सर्जरीज करनी है, तो उसका जो चीज़ डिपेंड करता है वो उसके तजुर्बे पे भी डिपेंड करता है, उसकी क्वालिफिकेशन और जिस तरह की चीज़ों पे उसका एक्सपीरियंस और उसकी पर्सनैलिटी को आपने इवेलुएट करना, ठीक है। अब वो कितना अच्छा बोलता है, वो कितना अच्छा है,
کہ کس طرح کا ہے وہ باتیں آپ کا کنسرن نہیں ہے. دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ٹیکنیکل چیزوں کو آپ ایویلویٹ کرتے ہیں تو آپ اسٹریس انٹرویو بھی لیتے ہیں, اگلے بندے کو پریشرائز بھی کرتے ہیں کہ یہ جب اس کے اوپر ورک لوڈ پڑے گا یا کوئی اسٹریس آئے گا تو تب یہ کیسے ریئیکٹ کر رہا ہوگا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بھی آپ مطلب جو کیپ ان یور کنسیڈریشن جب آپ انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں. اچھا بھائی اب بڑھتے ہیں آگے. فرسٹ آف آل اٹ ڈپینڈز اپون دی انٹرویور کیسا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے آرگنائزیشن کے کلچر کا بھی بہت امپیکٹ ہوگا اس کے اوپر. اب انٹرویور نے دیکھا ہوا ہے کہ ہماری آرگنائزیشن میں لوگوں کو اٹانومی مطلب کہ انڈیپینڈنس زیادہ نہیں دی جاتی, اور ہمارے لوگ جو ہے نا بس جو ان سے کہو وہی وہ کام کرتے ہیں, تو وہ اسی طریقے کی اپروچ لگا کے انٹرویو لے گا. اور اگر بندہ ایسا ہے جو خود ذرا لیڈرشپ رکھتا ہے, تھوڑا لیڈر ٹائپ اس کی پرسنالٹی ہے, ہو سکتا ہے وہ اگلے بندے کو روم فار اسپیکنگ دے کہ بھائی آپ بات کریں, ٹھیک ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے اگین کہ آپ کے کون آپ کا انٹرویو لے رہا ہے. اچھا بھائی مس یہ تو ہر آرگنائزیشن کے اوپر ہی وہ اسٹرکچر انٹرویو لے گیا. ہاں بالکل عبد الکبیر, یہ آرگنائزیشن اور میئرلی جو انٹرویور ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس تیاری کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کس طریقے سے آپ کو ٹیکل کرنا چاہ رہا ہے, آپ کو ایویلویٹ کر رہا ہے. اچھا دیکھیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی آرگنائزیشن کے اندر 4-5 انٹرویورز بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کا انٹرویو بہت دیر کا چل رہا ہے, ایک کا جو انٹرویو ہے وہ 10 منٹ میں ہو گیا. اب بھائی آرگنائزیشن نے تو نہیں کہا تھا نا ایسے کرو, لیکن بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کس طریقے سے آپ سے انٹرویو لے رہا ہے, کتنا اس نے آپ کو بات کرنے کا موقع دیا. تو ٹوٹلی ڈیپینڈز اپون دی اپروچ آف انٹرویور کہ وہ آپ سے کس طریقے سے بات کر رہا ہے. اچھا بھائی اب دیکھیں یہاں پہ میں نے لگایا ہے کہ ٹائپس آف یعنی انٹرویو کنٹینٹ. اب آپ جب انٹرویو لے رہے ہوں گے تو آپ کس کس طرح کے کویشچنس پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ کیٹیگریز یہاں پہ لکھی ہیں کہ جو انٹرویورز یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ذرا 2 منٹ اس سلائڈ کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتی ہوں کہ ہر چیز کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے. ذرا 2 منٹ اس کو پڑھیں طریقے سے کہ کیا لکھا ہوا ہے. اچھا بھائی پڑھا آپ لوگوں نے. اچھا بھائی دیکھیں سب سے پہلا جو پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے, سب سے پہلے یہ چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ بھائی سچویشنل انٹرویو. سچویشنل انٹرویو اسٹوڈنٹس ایک کیٹیگری ہے انٹرویو لینے کی, ٹھیک ہے. ایک کیٹیگری ہے انٹرویو لینے کی, اور خاص طور پہ یہ میرا بڑا ایمفیسس رہا, یعنی میرا جو ایمفیسس انٹرویوز لینے میں رہا ہے وہ 3 چیزوں پہ بہت رہا ہے, ایک سچویشنل, ایک بیہیویئر اور تیسرا اسٹریس, ٹھیک ہے. اب باری باری میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں, پہلے ایز پر دی ڈیفینیشن, پھر ہم اس کی کپل آف ایگزامپلس بھی ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. سچویشنل انٹرویو کیا ہے بھائی؟ سچویشنل انٹرویو ایک ایسا انٹرویو جس کے اندر آپ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن دے رہے ہیں ایک شخص کو,
یعنی ایک ایسی سچویشن جو کہ آپ نے فارمولیٹ کی ہے اور آپ اگلے بندے کا ایکسپیکٹڈ رسپانس چیک کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اس سچویشن میں یعنی یہ کیا ازیوم کر رہا ہے کہ یہ ایسی سچویشن میں کیسا پرفارم کر سکے. ٹھیک ہے, یعنی ایک ہائپوتھیٹیکل سی سچویشن آپ نے دی اور ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں آپ نے اگلے سے کہا کہ آپ بتائیں آپ ایسے میں کیا کریں. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل ایک سوال مجھ سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ بھائی آپ فار ایگزامپل آپ جو ہیں وہ گھر کی طرف نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے, آفس سے گھر کی طرف نکلنے لگے ہیں اور ایک دم جو ہے آپ نے محسوس کیا کہ آفس میں جو ہے وہ آگ لگنے کا خطرہ ہے, یعنی آفس میں کچھ فائر کا کوئی مسئلہ ہو گیا. مجھے سوال ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا, بس میں آپ کو وہ دینا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے بولا کہ مطلب کس طریقے کی سچویشن مجھے انکاؤنٹر کرنی پڑی تھی. تو مجھے یہ کہا گیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اپنے آفس سے نکل رہے ہیں باہر اور آپ ایک چیز دیکھیے کہ بھائی کوئی فائر الارم بج گیا ہے یا آگ آپ کے آفس میں جو ہے وہ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے آپ کے پاس ایک بہت اچھی گاڑی ہے اور وہ نیچے پارکنگ میں ہے اور آپ کو ظاہر سی بات ہے گھر بھی جانا ہے, آپ کے تو آف ہو چکا ہے, یعنی ناؤ یو آر نو مور ریکویسٹڈ ٹو بی دی پارٹ آف دی آفس. ظاہر سی بات ہے آپ کی چھٹی ہوئی, آپ اپنے گھر کے ہو گئے, آپ اب آفس کے نہیں ہیں, آپ بالکل جا سکتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے آفس میں. ٹھیک ہے, تو مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ کی گاڑی نیچے پارکنگ میں اور وہ بھی برانڈ نیو گاڑی ہے آپ کی, اور اب آپ کو جو ہے نا وہ آف ہو چکا ہے, آپ کا 10 منٹ آلریڈی آپ لیٹ ہو چکی ہیں, آپ کو گھر کی طرف نکلنا ہے. اب ایسے میں آپ کیا کریں گے, کیا آپ اپنی گاڑی کو سیو کرتے ہوئے فوراً گھر جانے کی کریں گی یا آپ کوئی اور میجر لیں گی, آپ ہمیں بتائیں ایسے میں. تو خیر میرا جواب بڑا سمپل تھا, میں نے کہا سر نہ بات آفس کی ہے نہ بات گاڑی کی ہے, پہلی بات تو میں اپنی جان کو سیو کروں گی, کیونکہ میں ہوں تو گاڑی ہے, میں ہوں تو میری جاب ہے, میں نہیں ہوں تو نہ گاڑی ہے, میں نہیں ہوں تو نہ آفس میں کسی کو کچھ ہے. تو سب سے پہلے جو میرا بیسک اسٹیپ ہوگا وہ اپنے آپ کو سیو کرنا ہے ایسی سچویشن میں کہ میں اپنی جان کو کیسے سنبھالوں گی. ٹھیک ہے نا, اس کے بعد جب ظاہر سی بات ہے مجھے ہوش آئے گا, یعنی میں اپنے آپ کو سیف رکھوں گی, اس کے بعد آلسی کہ میں کس کو کنسلٹ کر سکتی ہوں, وہاں پہ کیا کروں, کون سا ایمرجنسی ایگزٹ ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے, اور کسی کو پھر وہاں پہ ریکمینڈ کروں کہ بھائی آپ کی سچویشن کو سارٹ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن مجھے دی گئی کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے, کیسے یہ ہائپوتھیٹیکل سچویشن نہیں ہے حسان, یہ بتائیں مجھے کس بیسس پہ. In this class must explain how can I judge the approach of interviews I can impress him to get the job. Okay. Miss جیسے اسکالرشپ کے انٹرویو میں پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نہ دیں آپ کیا کرو گے. دیکھو ہم نہ کریں آپ کیا کرو گے, وہ مور لائکلی ٹورڈز بیہیویئر انٹرویو, بیہیویئر انالائز کر رہے ہیں, سچویشن نہیں دی انہوں نے آپ کو. سچویشن کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی سینیریو کے اندر کھڑا کر دیا. اچھا یو آر آسکنگ اباؤٹ اچھا یو آر آنسرنگ اباؤٹ کبیر's کویشچن. ٹھیک ہے, سچویشنل انٹرویو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی ایک سینیریو کے اندر کھڑا کر دیا, ایک سینیریو دے دیا کہ ایسا ہو رہا ہے, اب کیا کرو گے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی اپروچ کیا ہوگی. اچھا دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ جو بات آپ بول رہے ہو یہ آپ اس ٹائم کریں, لیکن آپ کا مائنڈ سیٹ سمجھ میں آ جائے گا. جیسے میں نے اگلے بندے کو یہ بات بولی تھی کہ بھائی میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سیو کروں گی, تو مطلب ایک بات یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ بندہ رسپانسبل ہے, یعنی یہ پینک نہیں کر رہا ہے. ایسی اتنی بڑی بات سن لی کہ بھائی ایسا ہوگا ایسا ہوگا, تو اس میں کہہ رہا ہے پہلے اپنی جان کی مجھے فکر ہے, میں ہوں تو پھر آفس ہے, میں ہوں تو پھر میری گاڑی ہے, اور میں نہیں ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا. تو اس سے کیا ان کو نظر آیا کہ ایک بندے کے اندر پیشنس بھی ہے اور ایک بندے کے اندر یعنی رسپانسبلٹی والا ایٹیٹیوڈ بھی نظر آ رہا ہے کہ بھائی اس کا اتنا دماغ تو چل رہا ہے اتنی جلدی, مطلب ایسی سچویشن میں بات کرنے کے لیے. ضروری نہیں ہو سکتا اس ٹائم اتنی بری میری حالت ہوئی بھی ہو کہ میں خود ہی پینک کر جاؤں, مطلب ایکچوئل سچویشن کا تو آپ کو نہیں اندازہ نا, لیکن آپ ایک بات کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے کیا ایکشن یوز کریں گے. جب آپ وہ اگلے کو بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے سچویشنل انٹرویو کے اندر اپنے آپ کو ازیوم کرتے ہوئے اپنا ایک ایکشن بتایا کہ آپ کس طرح کریں گے. اب نارملی یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے جو کچھ لوگوں کے انٹرویوز لیے, تو جب میں نے ایک سچویشن دی کہ بھائی سپوز کرو کہ تمہارے جیسا ہی ہمارے پاس کوئی اور ایک شخص آ جائے اور وہ تم سے بہت زیادہ اچھا بیٹر پرفارم کر رہا ہو, تو پھر اگر ہم آپ کو معذرت کر لیں گے بھائی ہمیں آپ کی اب زیادہ ضرورت نہیں رہی ہے, تو آپ اس سچویشن میں کیا کریں گے. میں نے ایک بندے سے یہ سوال پوچھا, اب دیکھیں اس نے کیا مجھے جواب دیا, ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, چھوڑ دیں گے جاب. اب اس سے مجھے ایک بندے کا کیا, آپ مجھے بتائیں کہ کیا مجھے نظر آیا ہوگا, اس بندے کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے.
मैं एक इंटरव्यूअर हूँ, मैंने एक बंदे से ये सवाल पूछा है, उसने मुझे ऐसा जवाब दिया, मुझे बताएं कि मेरे जहन में क्या परसेप्शन बना होगा उसका, that he is not passionate about this job, he is irresponsible, he is not motivated, ठीक है ना. इट्स लाइक कि इसको जॉब की कदर नहीं है. यानी इतनी बड़ी बात है कि कोई आपको रिप्लेस कर रहा है तो आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप कोई स्टेप नहीं लेंगे, आप कोई वॉइस तक भी नहीं उठाएंगे अगले के सामने. आपने कहा नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगा, बट मैं तो कहूँगा चलो ठीक है, जिसका अल्लाह ने जिसका जो नसीब लिख दिया. ऐसी बात है. अब ऐसी बातें हम ये सिचुएशनल इंटरव्यूज हम करते ही इसीलिए कि हमें बात समझ आए कि अगले बंदे का माइंडसेट कैसा है. एक बंदा जो एक्टिव माइंडसेट के साथ है, रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट के साथ है, उसकी बातों में वो रिफ्लेक्ट होंगी चीज़ें, ठीक है ना. उसकी बातों में नजर आएगा कि भाई इसको तकलीफ हो रही है किसी बात से, ये बाकी सिचुएशन के अंदर अपने आप को परसीव कर रहा है, तो ही इस तरह की बात इसके मुंह से निकली. अदरवाइज अगर वो बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो वो फॉर ग्रांटेड सा ही जवाब देगा. ठीक है, सिचुएशनल इंटरव्यू क्लियर हुआ क्या होता है? इज इट क्लियर? ठीक है. अच्छा, अब अगर आप हमारे पास आते हैं सेकंड क्वेश्चन में. सेकंड क्वेश्चन यानी दूसरा जो हमारा टाइप है दैट इज बिहेवियरल इंटरव्यू. सही है. बिहेवियर इंटरव्यू क्या है? अ सेट ऑफ जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस टू अज्यूम एप्लीकेंट्स फ्यूचर बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस बिहेवियर्स. इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि एक बंदे की जो पुरानी अप्रोचेस रही हैं उसके बेसिस पे ही एक बंदा फ्यूचर में किस तरीके से रिएक्ट करेगा या किस तरीके से बिहेव करेगा वो हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. जैसे मैंने किसी से ये सवाल पूछा कि भाई तुमने जो है ना वो एक दफ़ा, मतलब किसी से मैं बात कर रही हूँ और मैंने कहा कि तुम्हारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ था कि एक दफ़ा तुम्हारी सुनी नहीं गई थी, तो तुमने जो है ना वो बड़ी एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए जो है ना अपने मैनेजर से बात की थी. तो मुझे बताओ कि अगर कभी खुदा ना खास्ता ऑर्गेनाइजेशन में इंसान ही होते हैं, इंसान कभी यहाँ पे भी तुम्हारे साथ कोई ऐसी बात हो जाए तो तुम किस तरीके से रिएक्ट करोगे? यानी देखिए मैंने क्या सवाल पूछा, मैंने सवाल पूछा एक ऐसे बिहेवियर पैटर्न पे जिस बंदे से वो, यानी जिस चीज से वो पहले खुद बंदा गुजरा हुआ. एक अप्रोच उसकी मेरे सामने आई बातचीत से, मैंने एक बात का एनालाइज किया. देखिए अक्सर औकात लोग सच बोल देते हैं इंटरव्यू में. मैंने बोला भाई तुमने पिछली जॉब क्यों छोड़ी थी? उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी कर दी थी, वो टाइम पे उन्होंने मुझे जवाब नहीं, यानी मेरी सैलरी नहीं दी, मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड यूं करके जो है ना मैंने जॉब छोड़ दी. मेरे सामने एक उस बंदे का पर्टिकुलर बिहेवियर आ गया. ठीक है, अब मैंने बिहेवियर इंटरव्यू में क्वेश्चन इस तरीके से लगाया कि मैंने फ्यूचर का बिहेवियर प्रेडिक्ट किया इसके पास्ट के बिहेवियर पे. ठीक है, अब ये इस तरह का मुझे जवाब दे रहा है, इससे मैं समझ रही हूँ कि इसका आगे का बिहेवियर कैसा होगा. जैसे मैंने चले, ये तो एक बहुत मैंने स्ट्रिक्ट सवाल आपको डिस्कस किया. मैंने एक सवाल पूछा कि भाई आपने अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा काम इनिशिएट किया था कि जिसमें 10 लोग आपके खिलाफ थे, लेकिन आपने फिर भी आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच लगा के ये वाली चीज़ आपने इनिशिएट की है जैसे आपने मुझे बताया. ठीक है, तो कभी आपको मौका मिले हमारी ऑर्गेनाइजेशन में करने का, आगे आप इतनी तकलीफों से गुजर चुके हैं पहले, तो अब क्या आपका तरीका होगा? अब आप क्या किस तरीके से टैकल करेंगे सिचुएशन? अब ये जो मैंने सवाल पूछा है ये अगेन मैंने एक सिचुएशन उसको दी है, लेकिन उसके अपने बिहेवियर जिस पे वो उसने एक दफ़ा रिएक्ट किया था उसी से रिलेटेड सिचुएशन. कोई मैंने हाइपोथेटिकल बात नहीं कर दी. जैसे सिचुएशन इंटरव्यू में मैंने एक बिल्कुल ही ऑफ अप्रोच के साथ बात की थी, ऐसी चीज़ नहीं है. ठीक है ना, मैंने एक बात की बिहेवियर के ऊपर कि एक बंदे का पहले क्या बिहेवियर था और अब क्या बिहेवियर रहेगा. जैसे मैंने किसी बंदे से ये कहा कि भाई आप तो सप्लाई चेन के डिपार्टमेंट में होते हैं, प्रोक्योरमेंट में वो भी तो झूठ तो बड़ा चलता होगा मिस, झूठ के बगैर तो काम ही नहीं होता सप्लाई चेन में. अच्छा, तो अगर हमारे यहाँ अगर आपने किसी रिटेलर्स या किसी चीज़ों से कभी कोई एग्रीमेंट करवाना होगा या नेगोशिएशन करना होगा तो यहाँ पे भी झूठ बोलेंगे ऑब्वियसली, सप्लाई चेन में होता ही. अब ये मैंने क्या किया, मैंने मजाक में हंसी मजाक में उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट कर लिया कि ये तो अगर लोगों से इतना झूठ कह रहा है तो ये तो हमसे भी झूठ कहेगा. मेकिंग सेंस और नॉट स्टूडेंट, समझ आ रही है बात कि नहीं? सही क्लियर हो रहा है ना? तो ये मैं कहूँगी कि भाई ये जो है ना ये इसने लगाई है बिहेवियरल, यानी मैंने इस सवाल पूछते हुए यूज किया बिहेवियरल इंटरव्यू अप्रोच. अच्छा, थर्ड क्या है? थर्ड है जॉब रिलेटेड इंटरव्यू. ये बहुत ही बेसिक है.
जॉब रिलेटेड इंटरव्यू में क्या है कि वो सारे सवाल जो एक बंदे ने अपनी प्रीवियस जॉब में की हुई है, फॉर्मर जॉब का मतलब क्या, पुरानी जॉब जो छोड़ कर आया है, जो काम उसने वहाँ पे सीखे हुए हैं, जो स्किल्स उसने वहाँ पे लगाए हुए हैं, जो नॉलेज उसने वहाँ से गेन की हुई है, उसी से रिलेटेड अगर मैं उससे सवाल जवाब पूछ रही हूँ तो मैं जॉब रिलेटेड इंटरव्यू का काम कर रही हूँ. यानी फॉर इंस्टेंस मैं उससे पूछ रही हूँ कि भाई पेरोल बनाते थे तो किस सॉफ्टवेयर पे बनाते थे पिछली कंपनी में, तो मैं जो हूँ वो एक्सेल पे बनाता था, फिर हम लोग ने ऑरेकल पे शिफ्ट किया, फिर उसके बाद हमें सैप की ट्रेनिंग दी गई, एसएपी जो होता है, और एसएपी के ऊपर हमने जो है ना वो बनाना शुरू किया, और इतने अरसे तक मैंने इस पे बनाया है. इसके अलावा जो मैं इससे पहले वाली जगह पे काम करता था वहाँ पे जो है वो हमारा मैनुअल पेरोल था, यूँ था. अब देखिए ये पूरी डिस्कशन किस तरीके से रिवॉल्व हो रही है, ये पूरी बातें जॉब रिलेटेड हो रही हैं. एक बंदे का बिहेवियर मैं नहीं देख रही, एक बंदे को मैं कोई सिचुएशन नहीं देख रही, ठीक है ना. एक बंदे को मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी जॉब रिलेटेड उससे गुफ्तगू कर रही हूँ कि इसकी, अच्छा जॉब, ये जो जॉब रिलेटेड इंटरव्यू होता है ना, इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है अगले बंदे की नॉलेज और स्किल्स को इवेलुएट करना. एबिलिटी तो ऐसा सच नहीं होता, क्योंकि एबिलिटी तो खैर उसमें पता नहीं कितनी हो सकती थी जो उसको चांस नहीं मिला वहाँ पे. तो जब हम जॉब रिलेटेड इंटरव्यू लगाते हैं, यानी किसी के साथ कर रहे होते हैं, तो हम दो पैरामीटर्स को इवेलुएट करते हैं कि इसको कितनी नॉलेज है, और दूसरी बात ये कि इसके पास कितने स्किल्स हैं. यानी अगर मैं इसको अभी ऐसे पी पे बिठा दूँ सॉफ्टवेयर पे, तो इट मीन्स कि ये परफॉर्म कर सकता है विदाउट ट्रेनिंग, ठीक है. तो जॉब रिलेटेड इंटरव्यू का मकसद नॉलेज एंड स्किल्स को इवेलुएट करना होता है. जिस जो फर्स्ट टाइम जॉब ले रहा हो उससे तो जॉब रिलेटेड नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले सकते, कॉमन सेंस है, कैसे लेंगे उसको. उससे जो है ना, उससे हम जॉब रिलेटेड इंटरव्यू इस तरीके से कर सकते हैं कि हम उससे ये पूछते हैं कि भाई तुम्हें पता है इस चीज़ के बारे में, तुमने कभी पढ़ा है यूनिवर्सिटी में इस चीज़ के बारे में, या तुमने कभी कोई प्रोजेक्ट किया था जिसके अंदर ये चीज़ तुमने बनाई हो, ये वेबसाइट तुमने बनाई हो, पीएचपी तुम्हें पता हो, तुम्हें वर्डप्रेस पता हो. जब हम ये बातें, ये बेसिकली ये भी जॉब रिलेटेड इंटरव्यू ही है, लेकिन यहाँ पे बच्चे को या किसी शख्स को प्रायर जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम उसकी यूनिवर्सिटी या हम उसकी फ्रीलांसिंग एक्टिविटी जहाँ पे भी वो इंगेज रहे, जो जो उसने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, उसको इवेलुएट करते हुए उससे जॉब का, उसकी नॉलेज और स्किल्स सीखते हैं कि बंदे के पास नॉलेज कितनी है. स्किल्स मे भी बहुत ज़्यादा ना हो, इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बंदे ने प्रोफेशनल जगह पे काम नहीं किया तो उसको इतना नहीं अंदाज़ा कि भाई प्रोफेशनलिज्म या ये चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन एटलीस्ट उसको नॉलेज तो है ना, उसको पता है एक चीज़ के बारे में. उसको हमें थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा, मे बी ही और शी कैन परफॉर्म वेल. तो ये बात है. इज इट क्लियर अब्दुल कबीर साहब? जवाब मिला आपको आपके सवाल का? अब हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि भाई इसके बाद हम आ गए स्ट्रेस इंटरव्यू में. अच्छा भाई, स्ट्रेस इंटरव्यू ये बड़ा मज़ेदार इंटरव्यू होता है भाई, बड़ा ही मज़ेदार इंटरव्यू. अब पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूँ कि भाई डेफिनेशन क्या है. इम्पोलाइट, पहली बात यहाँ पे लिखी है इम्पोलाइट. ISSB के अंदर जो मैं क्लास में भी जिक्र कर रही थी कि कहीं कहीं में बड़े ब्लंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो स्ट्रेस इंटरव्यू की ही टाइप थी. एनीवेज, इम्पोलाइट एंड अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस. हमारी जो स्टूडेंट्स प्रायोरिटी होती है ना, देखें वैसे तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करते कि हम स्ट्रेस इंटरव्यू दें. स्ट्रेस इंटरव्यू अगर हमें कोई बंदा नीडी दिखता है ना, कि जैसे कोई बंदे को जॉब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सही है, और वो किसी बहुत ज़्यादा हाई फाई बैकग्राउंड से नहीं है, वहाँ पे हम स्ट्रेस इंटरव्यू नहीं, यानी हमें मना किया जाता है कि स्ट्रेस इंटरव्यू ऐसे शख्स के साथ ना करें, क्योंकि देखिए वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है. एक बंदा ऑलरेडी स्ट्रेस में है, अगर मैं उससे इम्पोलाइट और अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछूंगी तो आप मुझे बताएं, क्या ऐसा नहीं होगा कि उसकी सेल्फ स्टीम हर्ट हो जाएगी? लगता है आपको ऐसा? है ना, चांसेस हैं. क्योंकि देखिए एक बंदा वैसे ही तकलीफ़ों के अंदर है, एक बंदा आपके पास कोई बहुत ज़्यादा पैशन लेके नहीं आया हुआ, उसकी जिम्मेदारी है, उसके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से ही सेफ हुई.
ٹھیک ہے نا, وہ اس انٹرویو میں وہ اپیئر ہوا ہے, تو وہاں پہ ہم یعنی اس اپروچ کو نہیں لگاتے کہ ایک بندہ آلریڈی اسٹریس میں تو ہم اس کو کیا اور مزید اسٹریس دیں, تو اٹس بیٹر. لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی آئی ایم ہیئر فار دا سیک آف پیشن, آئی ایم ہیئر فار دا سیک آف لرننگ, آئی ایم ہیئر فار دا سیک آف دس اینڈ فار دا سیک آف دیٹ, اور یہ وہ نا, وہاں پہ ہماری بہت ٹاپ پرائیورٹی ہوتی ہے اسٹریس انٹرویو لینا, کہ اب اس بندے کو ہم نے صحیح سے ایویلویٹ کرنا ہے کہ یہ کتنا پریشر برداشت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک وہ شخص جس کا جو مجھے ریزیومے دکھا ہے, اس ریزیومے کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس نے نا جگہ جگہ جمپ کیا ہوا ہے, یعنی 2 مہینے میں 4 مہینے میں جابس چھوڑی نہیں. اس بندے کے لیے تو میری ٹاپ پرائیورٹی اسٹریس انٹرویو ہوتا ہے کہ ذرا میں اس کو تھوڑا تکلیف تو دوں, یعنی کچھ باتوں سے اس کو تھوڑا دیکھوں تو صحیح کتنا ٹیمپرامنٹ رکھتا ہے اپنے اندر. ہو سکتا ہے ٹیمپرامنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اتنے جابس چھوڑی ہوئی ہیں, یا لوگ اس کو نکال دیتے ہیں, یہ تو نہیں مجھے بتائے گا کہ کیا بات ہے. تو میری یعنی ایز اے انٹرویور ٹاپ پرائیورٹی اس سے اسٹریس انٹرویو لینا ہی ہوگی. ٹھیک ہے, اب اسٹریس انٹرویو میں خیر میں بتا ہی رہی تھی کہ امپولائٹ انکمفرٹیبل کوشچنس پوچھے جاتے ہیں تاکہ ہم سینسٹیوٹی اینڈ ٹالرنس لیول چیک کریں, ایک بندہ کتنا سینسٹیو ہے اور کتنا پرسنٹ ٹالرنس اس کے اندر موجود ہے, یعنی یہ کیسے اس چیز کو ٹالریٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں اسٹریس انٹرویو لینا. اچھا جی, اب اگر میں آپ سے یہ بات, اگر میں کسی سے اس طرح کا سوال پوچھوں کہ بھائی اگر میں آپ کو دیکھوں کہ آپ اپنی کولیگ کی کوئی چیز چوری کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر میں نے آپ کو آگے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ اپنی کولیگ کی کسی چیز کو چوری کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایسے میں نے تو دیکھ لیا آپ کو چوری کرتے ہوئے. یہ تو میں نے بڑا ہی سٹل کوشچن پوچھا. اس کے علاوہ اگر میں نے پوچھا کہ بھائی اگر آپ کے ٹاپ مینیجر نے آپ کو کھڑے کھڑے جو ہے نا وہ سنا دیے 10 لوگوں کے سامنے, آپ کی پرفارمنس خراب تھی, آپ یہ جو ہے وہ چیز نہیں کی, تو آپ کیسے ہینڈل کرو گے اس چیز کو؟ ٹھیک ہے, اب اگلا بندہ جس کا ٹالرنس لیول کم ہوگا وہ کہے گا سر میں تو کسی کی بھی نہیں سنتا ایسے میں, مطلب کہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہوا کہ کوئی بھی آ کے مجھے اس طرح سنا دے. ایک بندے کا جواب یہ ہو سکتا ہے, ایک بندے کہے گا کہ سر دیکھیے میں سب سے پہلے یہ چیز چیک کروں گا کہ وہ مجھ سے ایسے بات کر کیوں رہے ہیں, مطلب is there something wrong that has been done from my side, کہ میں نے کوئی چیز بہت زیادہ غلط کر دی یا کچھ ایسی چیز ہوگی. سر اگر میں غلطی پہ ہوں گا تو میں ضرور سناؤں گا ان کی بات, اور اگر میری غلطی نہیں ہے اور وہ مجھے کوئی بات سنا رہے ہیں تو پھر سر تھوڑی بہت تو بات میرے منہ سے بھی نکل سکتی ہے نا ایسے میں. اب یہ بندہ دیکھیے اس طریقے سے بات کر رہا ہے نا, اب میں نے اس کا ریسپانس کیا ایویلویٹ کیا کہ یہ assertive ہے, یعنی اس کو پتا ہے کہ میں نے کس سچویشن میں کس طریقے سے بات کرنی ہے. He is absolutely right. بھائی میں نے اگر ایک چیز غلط کی ہے تو میں اگلے کی بات سنوں گی, اور اگر ایک چیز مجھ سے غلط نہیں ہوئی تو اگلے کا کوئی رائٹ نہیں ہے مجھے ڈیگریڈ کرنے کا. تو اسٹریس انٹرویو کے اندر آپ سے نا انکمفرٹیبل سارٹ آف کوشچنس پوچھے جائیں گے تاکہ آپ جو ہے نا وہ تھوڑا بتا سکیں چیزوں کو. یعنی اس طرح کے بھی کوشچنز ہوتے ہیں کہ فار انسٹنس آپ کو لیو چاہیے, آپ کیا میری کوئی کچھ ہے, مطلب آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے یا آپ کے گھر میں کوئی خوشی آنے والی ہے, اینی تھنگ لائک دیٹ. آپ کو ہاسپٹل جانا ہے لیکن ہم آپ کو نہ دیں آف, کیوں دیں بھائی؟ آپ کے یہاں تھوڑی کچھ ہو رہا ہے, آپ تھوڑی ہیں کنسرن پرسن, آپ کی وائف ہیں, ہم اگر آپ کو آف نہ دیں تو پھر مطلب اس طرح کی بات, یہ اب آپ کو ہرٹ کر رہی ہے. دیکھیں یہ آپ کے سینٹیمنٹس ہیں. یہ امپولائٹ بات ہے کہ اگر آپ کو کسی طریقے سے اس طرح سے کوئی نعمت ہے آپ کے ساتھ ہو رہی ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو اگلا بندہ آپ کو اسٹریٹ بول رہا ہے کہ میں تمہیں تو آف بھی نہیں دوں گا, مطلب ان ایونٹس پہ بھی میں تمہیں آف نہیں دوں گا. اب اس میں نا کچھ لوگ انکمفرٹیبل ہو جائیں گے. اگلا بندہ کہے گا آپ کی تو کوئی ایتھکس ہی نہیں ہے, مطلب اگر آپ مجھ سے اس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کو میری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے, آپ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ میں مطلب کچھ کر سکوں, آپ تو میری انڈیپینڈنس پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. مطلب اگلا بندہ, کچھ لوگ جن کا ٹیمپرامنٹ کم ہوتا ہے وہ اس طرح کا جواب دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں. اور جو بندہ اس طریقے سے ہوگا تو وہ کہے گا سر کہ میں ایویلویٹ کروں گا, میرے لیے دونوں چیزیں پرائیورٹی پہ ہوں گی, لیکن اوبیسلی جہاں پہ میری فیملی انوالو ہوگی اور اس طرح کا کوئی اسٹیک ہے تو میری فرسٹ پریفرنس میری فیملی ہی ہوگی. میں آپ سے بڑے طریقے سے بات کر لوں گا آگے کہ اس طرح سے ہے. بے شک میں کسی آف ڈے پہ کسی دن آ کے ایکسٹرا کام کر لوں اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات ہے, لیکن اس ڈے میری پرائیورٹی میری فیملی ہوگی. تاکہ اب جب یہ بات کسی نے ایک طریقے سے کی ہے تو ایک بات کلیئر ہو رہی ہے کہ یہ بندہ فیملی اورینٹڈ ہے. اس کو صرف اور صرف پیسہ, ٹاسک اور یہ چیزیں نہیں اٹریکٹ کریں گی, اس کو اس کی فیملی کی قدر ہے. اب اگلے بندے کی جو پرسیپشن ہے میرے لیے کتنا ڈفرینٹ ہو گیا
एक सवाल से, बेशक उसने अनकंफर्टेबल सवाल सुना, अनकंफर्टेबल तरीके से ही उसने मुझे जवाब दिया, लेकिन उसने बात अच्छी कर दी। समझ आई ये बातें अब तक जो मैंने की? पहले तो मुझे ये बताएं। अच्छा भाई, I think organizations may use a stress interview approach upon a sensitive person also. Sensitive person कह लें या sensitivity कह लें, यानी एक बंदा किसी भी चीज़ को कितनी कितनी sensitivity के साथ देखता है, तो उसे हम कहते हैं कि आप वहाँ पे स्ट्रेस इंटरव्यू लगाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन अगर आप इफ सी यू स्टीलिंग अ थिंग, अच्छा जो मैंने सवाल पूछा उसमें आपने आंसर किया, आई वोंट स्टील एज आई एम हियर टू डू जॉब, नॉट टू डू रॉबरी। अच्छा जवाब है भाई, मैं यहाँ पे जॉब करने आया सर, चोरी करने थोड़ी आया। चोरी करनी होती सर तो मैं यहाँ थोड़ी आता। तो इट्स अ गुड आंसर, यस, आपने अच्छे तरीके से एक जवाब दिया। अगर इसी में आप पैनिक कर दें कि सर आपने मुझे चोर कैसे कह दिए, मतलब सर मैं शक्ल से चोर तो नहीं लगता, अब आप ऐसे तो ना कहें, मतलब सर इस तरह की क्या बात कर दी आपने, ये चीज़ थोड़ी सी एग्रावेटेड हो जाएगी कि आप गुस्से में जवाब दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह आपने मुझे जवाब यहाँ लिख के दिया, इट्स वेरी वेरी वेल क्वेश्चन, दैट आई एम हियर फॉर डूइंग जॉब, फॉर डूइंग माय एनी फॉर फुलफिलिंग माय रिस्पांसिबिलिटीज, आई एम नॉट हियर फॉर डूइंग रॉबरी। सो डेफिनेटली सर ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा इवेंट होगा ही नहीं, तो फिर मैं जरूर आपको इनसाइट शेयर कर दूं, आज तक तो मुझसे ये काम हुआ नहीं। इस तरीके से आप समझ रहे हैं ना, हंसी मजाक में अच्छे तरीके से जवाब देना, आंसर करना। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई बात? अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे लास्ट क्या लिखा है? यहाँ पे लास्ट लिखा हुआ है पजल क्वेश्चंस। अच्छा, पजल क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं? पजल क्वेश्चंस एज पर द डेफिनेशन अगर बताऊं, फॉर टेक्निकल finance and other jobs demanding creativity and innovativeness, recruiters pose a problem requiring unique solution to access the applicant's skills and ability. अब देखिए, पजल क्वेश्चंस का मतलब ज्यादा कुछ भी नहीं है, थोड़ा टेक्निकल फील्ड के लिए आप समझ लें कि पजल क्वेश्चंस लगते हैं। टेक्निकल फील्ड या वो फील्ड जिसके अंदर बड़ी क्रिएटिविटी चाहिए किसी एक शख्स की, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा बंदा है जो कि एक सॉफ्टवेयर बना रहा है, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है क्लास से, अब इसके अंदर सोचे चाहिए, अब उसको तरह तरह के पजलिंग क्वेश्चंस आप पूछेंगे कि भाई अगर सॉफ्टवेयर के जरिए तुम अगर ये चीज़ केटर कर पाओ, यानी एक सॉफ्टवेयर से तुम लोगों की डेमोग्राफिक्स का चार्ट निकाल लो या लोगों की डेमोग्राफिक्स को ट्रेस करते हुए तुम ऐसा मीडियम निकाल लो, तो क्या ये पॉसिबल है? यानी उसी के काम, उसी की जॉब की डिमांड से रिलेटेड उसकी क्रिएटिविटी चेक की कि इसका जहन इस तरीके से भी चल रहा है कि नहीं, या ये सिर्फ एक ही अपने, यानी इसको हमने एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया हुआ तो ये सिर्फ उसी के लिए कर रहा है, या हमने एक बंदे से वेबसाइट बना रहे हैं। लेकिन वेबसाइट के लिए भी आपको थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए होती है कि आप किस, देखिए वेबसाइट या तो बहुत आप PHP पे बनाते हैं, वर्डप्रेस बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं, या आप और एडवांस वर्जन्स पे जाते हैं। अब अगर एक बंदा आपकी वेबसाइट बना रहा है, अब आप उससे पजलिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं कि भाई मैं जो हूँ ना वो एक बंदे से इस जगह पे ऐसे चैट करते हुए उसकी शक्ल भी देख सकूं, या इस जगह पे मैं जो हूँ ना उसका इंस्टेंट फोन नंबर चेक कर लूँ कि कौन बंदा मुझसे कांटेक्ट कर रहा है लाइव चैट पे। अब ये जो बातें मैं इससे कर रही हूँ ना, ये पजल है, यानी ये इसके दिमाग को चैलेंज कर रहा है, ये क्रिएटिविटी को चैलेंज कर रहा है कि इसको ये किस तरीके से टैकल करेगा इस बात को। ये कोई ऐसा ऑप्शन इनेबल कर सकता है, ऐसा ऑप्शन एग्जिस्ट करता है भी है, ये नहीं करता है, वेबसाइट्स में कोडिंग इन सब चीज़ों को सपोर्ट करती है, ये नहीं करती, मुझे तो नहीं पता, मैं तो पजल कर रही हूँ, अगले बंदे को चैलेंज कर रही हूँ। तो इस तरीके की जब हम यूनिक सोल्यूशन किसी चीज़ का मांग रहे हैं ना, मतलब जो चीज़ उसने पहले नहीं बनाई हुई और एक चीज़ यूनिक तरीके से उसको करनी पड़ेगी मेरे केस में, तो मैं ये कह रही हूँ कि इट्स अ पजलिंग सॉर्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई एम आस्किंग। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक बात समझ आई? साथ इट क्लियरली डिपेंड्स अपॉन कि कौन बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है। सिचुएशनल इंटरव्यूज बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बहुत काम आते हैं, लीडरशिप पोस्ट, यानी कोई बंदा सीनियर लेवल पे आ रहा है, आप उससे बात ही सिचुएशन की करते हैं, आप उससे एक्सपीरियंस की थोड़ी बात कर रहे हो, आपको पता है उसका रिज्यूमे बता रहा है 20 साल का तजुर्बा है इसको, तरह तरह की थोड़ी बहुत सिचुएशंस के ऊपर आप बात करते हैं, ठीक है। या एक बंदा जो है वो ज़रा जॉब ज़्यादा स्विच कर करके आपके पास आ रहा है, तो आप उसका बिहेवियर चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। एक बंदा नया नया आ रहा है या 2-3 साल का तजुर्बा रख कर आ रहा है, तो आप उसको जॉब रिलेटेड इंटरव्यू, यानी टोटली डिपेंड करता है कि एक बंदा अगर आपसे इंटरव्यू ले रहा है
तो वो किस नेचर के साथ आपसे इंटरव्यू ले रहा है। इंटरव्यू लेते हुए जब अगर मैं आपसे आपका इंटरव्यू ले रही हूँ तो मेरा सीईओ वहाँ मौजूद नहीं है, ये टोटली मेरा डोमेन है कि मैं आपको किस तरीके से आपको केटर करके आपके अंदर से आपकी क्रिएटिविटी निकालती हूँ, ये टोटली मेरा डोमेन है। ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं क्या चीज़ सुटेबल समझ रही हूँ आपसे, क्या चीज़ मुझे लगता है कि इस शख्स से ये चीज़ पूछनी चाहिए। ठीक है, समझ आई बात? अच्छा भाई, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। जैसे मैंने बताया, फॉर द जॉब ऑफ प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी विच अप्रोच वुड बी यूज्ड। जब अगर आपसे यानी लेक्चरशिप या प्रोफेसर वगैरह वाली चीज़ों में पूछा जाता है, वहाँ पे भी आपसे मेजर जो मैंने चीज़ देखी, जो मुझसे पूछे गए और जो यूजुअली हम पूछते हैं आगे लोगों से, तो हम ज़्यादातर सिचुएशन के ऊपर जाते हैं। यानी अगर एक टीचर बहुत यंग सी है, ठीक है ना, मतलब इतनी ज़्यादा एज वाली नहीं है, जैसे मुझसे ये क्वेश्चन किया गया था कि भाई आप तो काफ़ी यंग हैं और ऐसे में आपसे बड़े बच्चे भी क्लास में हो सकते हैं और कोई ऐसा डिसिप्लिनरी इशू हो जाए, बच्चे आपसे बड़े हों, उम्र में हैं, तो आप कैसे टैकल करेंगे सिचुएशन को। मैं कहा सर पावर बोलती है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। व्हेन यू आर हैविंग पावर, अगला बंदा अल्टीमेटली टाइड अब है आपको रिस्पेक्ट करने की, चाहे वो मुझसे बड़ा हो चाहे वो मुझसे छोटा हो। तो मुझे बेसिकली सिचुएशन दी गई थी कि सिचुएशन में मैंने किस तरीके से जवाब देना, मैंने ऐसे जवाब दिया था। व्हेन समबडी इज टायर्ड अप विद द पावर, तो अगला बंदा इज बाउंड टू रिस्पेक्ट और बाउंड टू मेक श्योर दैट आई एम नॉट गेटिंग हर्ट, सिंपली। अब पावर नहीं है मेरे पास, फिर आप अगर मुझसे सवाल पूछे तो हाँ, फिर तो मैं कहूँगी कि हाँ सर मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब पावर है तो फिर सब है मेरे पास। तो इस तरीके से इवेलुएट किया गया था। आई होप दैट यू गॉट योर आंसर। मैं ज़ीरो एक्सपीरियंस वाले से क्या पूछ सकते हैं इनमें से? ज़ीरो एक्सपीरियंस वाले से नॉलेज, जैसे मैंने अभी अब्दुल बात की, ये जो नॉलेज रिलेटेड बातें होती हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आप, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जो हैं वो बीबीए के स्टूडेंट हैं, ठीक है, कि आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं। मास्टर में तो चलें एक जहन में आ जाता है कि बंदा बड़ा है और जॉब कर रहा होगा, तो हम बीबीए का आपको लेके बात करते हैं। अब देखिए, जैसे आपने, आपका मैंने देखा रिज्यूमे में आपने लिखा हुआ है कि मैंने जो है ना वो इस ऑर्गेनाइजेशन में जाके ना ऐसा इंटरव्यू करवाया था, ऐसा प्रोजेक्ट ऑफ माय दिस कोर्स। अब मैंने जब ये चीज़ पढ़ी तो मैंने कहा चलो इसको इतना तो पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम हो कैसे रहा होता है अगर इसने ये प्रोजेक्ट किया हो तो। अब मैं आपसे उससे रिलेटेड सवाल जवाब करूँगी, आपकी नॉलेज को इवेलुएट करूँगी कि आपके पास कितनी नॉलेज है चीज़ों से लेके। ऑब्वियसली स्किल्स नहीं है, वो मुझे पता है, लेकिन आपके अंदर कितना, आपका एप्टीट्यूड क्या है, वो चीज़ मेरे सामने आ जाएगी। तो मैं आपसे वो वाले क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, ठीक है, उससे मैं आपको इवेलुएट करूँगी कि भाई ये बंदा जो है वो है भी रिलायबल, ये मतलब इसको मैं रख सकूँ कि नहीं रख सकूँ। मैम वो जो क्वेश्चन था कि अगर आपसे अच्छा कैंडिडेट मिल जाए तो आपको नहीं लेंगे तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर किस टाइप का हो सकता है? देखिए इसका आंसर, एक सिंपल आंसर इसका ये है कि सर देखें, मुझ जैसे अल्लाह ने और लोग भी पैदा किए हैं, ठीक है, लेकिन जो सलाहियत अल्लाह ने मुझे दी है ना, वो यकीनन सलाहियत किसी और में नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैंने हर इंसान को बहुत बेहतर बनाया। तो मैं जिस एरिया में काम कर रहा हूँ सर, हो सकता है कि मैं उसमें बहुत प्रोफिशिएंट हूँ और मैं जिस तरीके से काम को टैकल कर रहा हूँ वो अप्रोच उस शख्स की ना हो, तो हम दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। कि आप पे डिपेंड करता है कि आप हमें किस तरीके से डील करेंगे। मेरे हिसाब से हर बंदे में अपना पोटेंशियल है, वो शख्स ज़रूर पोटेंशियल के साथ होगा, मैं उसके पोटेंशियल को अभी से अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आई एम द लेसर इन पोटेंशियल दैन हिम, सर ऐसा तो नहीं है। तो ये तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप हम दोनों को कैसे प्रिविलेज देंगे। ये रीबटल कर दो, उल्टा उन पे घुमा दो। अब बताओ ये कितना फाइन जवाब है एक सवाल का। अगला बंदा खुद कहेगा भाई ये तो जबरदस्त जवाब दिया इसने, यानी अपने आप को कमतर नहीं जाहिर होने दिया मेरे सामने, जबकि मैंने पूरा 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 क्वेश्चन पूछा था कि जिस तरह से ये एक इन्फीरियरिटी लगे इसको, लेकिन इसने बताया कि ही इज इक्वली वैल्यूबल, तो अगला बंदा चुप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई स्टूडेंट्स? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अजान हो रही है, तो हम 2 मिनट खामोशी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है?
آسان ہو رہی ہے, اس کے بعد میں آپ کو آپ کے باتوں کا جواب دیتی ہوں. اچھا جی, am I audible? آواز آ رہی ہے؟ اچھا ہاں, تو عبد الکبیر پوچھ رہے ہیں کہ مس سیشن 1 تک کا ہے. جی بالکل, یہ والا جو سیشن ہے فرسٹ سیشن, یہ آپ کا 1 بجے ہم ابھی بند کر دیں گے اس کو, پھر آپ کا ½ این آور کا بریک ہے, اور پھر آپ لوگ جو ہے وہ 1:30 دوبارہ دوسرے والے لنک کو جوائن کریں گے. اس طریقے سے آپ کے 2 سیشن کی اٹینڈنس لگ جائے گی, اور پھر جو ہے وہ میں آپ سے آگے کا ہم لوگ چیپٹر ڈسکس کریں گے. از اٹ کلیئر؟ اچھا, تو خیر بریک پہ جانے سے پہلے ابھی ہمارے پاس 2 منٹ ہیں. ایک آئیڈیا دے دیتی ہوں بیسک فیچرز آف انٹرویو کو کنٹینیو کرتے ہوئے. اب ہم انٹرویو کو ایڈمنسٹر کس طرح سے کرتے ہیں, یعنی کس طریقے سے انٹرویو کنڈکٹ کرانا ہے. یہ تو سمجھ آ گیا کہ اپروچز کیا ہو سکتی ہیں, یہ تو ہمیں کلیئر ہو گیا کہ بھائی ہم نے اگلے بندے سے کس طرح کے سوال پوچھنے ہیں. لیکن اب ہم نے کس ٹائپ یعنی کس طریقے سے انٹرویو کنڈکٹ کرنا ہے, ایڈمنسٹر کس طرح کرنا ہے, اگلے بندے کو کیا چیز شو کرنی ہے, کس طریقے سے ایک فارمل ریپرزنٹیشن کرنا ہے, اس کی بات کریں گے. کہ بھائی اب پینل انٹرویو کیا ہوتا ہے, ماس انٹرویو کیا ہوتا ہے, 1-to-1 انٹرویو کیا ہوتا ہے, انسٹرکچر سیکوینشل انٹرویو کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر ابھی ہم اب ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے, آفٹر دی بریک. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسی سلائڈ سے اسٹارٹ کریں گے نیکسٹ اپ کمنگ لنک میں. اب آپ لوگ جائیں 1, اب آپ لوگ بریک پہ جائیں اور 1:30 پہ فکس آ جائیے گا, تاکہ ہم جلدی چیپٹر وائنڈ اپ کر کے دین آپ کو آؤٹ دے دیں. ٹھیک ہے, یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو 6% ہے یہ تو آپ کو ملے گی. اس کے بعد اور اگر آپ ایک رسکی ان دونوں کا جو